بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے نکلا تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ تھکن اتنی تھی، وہ جانتا تھا گھر پہنچ کر کھانا کھانے کے بعد ایک بار اگر وہ بستر پر لیٹ گیا تو پھر دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہوگا۔ تبھی اس نے پاس ہی نظر آنے والی مسجد کے قریب گاڑی روکی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، جماعت تیار کھڑی تھی۔ اس نے جلدی وضو کر کے نماز کی نیت کی اور تقریباً 20 منٹ بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آیا تو باہر مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بلیک چادر میں ملبوس کسی مفلس سی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ جلدی میں تھا، اسے گھر پہنچنا تھا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر یوں نماز کے وقت کسی عورت یا مرد کا بیٹھے ہونا کوئی تعجب والی بات نہیں تھی۔ لوگ بھیک مانگنے کے لیے عموماً مسجد کی سیڑھیوں کا انتخاب بھی کرتے تھے تاکہ نماز سے فارغ ہو کر لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز نہ کر سکیں۔ مگر وہ بھکاری نہیں تھی۔ وہ ٹھٹکا اور رک کر اسے دیکھ رہا تھا جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی مسجد سے باہر رکھے نمازیوں کے جوتوں کو نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ شاید اس کی اس عادت اور معمول سے واقف تھے، تبھی ان کا اطمینان ظاہر کرتا تھا کہ انہیں اپنے جوتے چوری ہونے کا ڈر نہیں۔ سندان کے لیے یہ سب بہت انوکھا تھا۔ بمشکل اس سیاہ چادر سے نظر چھڑاتے ہوئے وہ گھر پہنچا جہاں حیا کھانا تیار کیے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عظیم صاحب گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس نے فریش ہو کر حنا کو کھانا کھانے کے لیے کہا۔ تھکن حد سے زیادہ تھی مگر بھوک بھی بہت لگی تھی، تبھی وہ رغبت سے کھانا کھا رہا تھا جب وہ سر جھکائے گھر میں داخل ہوئی۔ حنا نے سندان سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ ہر روز کی مانند آج بھی اس کا پورا وجود سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ اسے کھانے کے لیے بلانا چاہتی تھی مگر جانتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی، تبھی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ سندان بنا اس پر کوئی نظر ڈالے رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اگلے روز وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اس کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ یوں خود سے اس کے اور حیا کے بیڈ روم میں آئی ہو۔ تبھی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بے ساختہ وہ پلٹا تھا۔ حیا اس وقت کچن میں تھی اور بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار اسے دیر ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زرنگار نے صرف ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظر جھکا لی۔ السلام علیکم، میں جانتی ہوں میں آپ سے کچھ بھی مانگنے کی حقدار نہیں ہوں، پھر بھی مجھے کچھ پیسے چاہئیں، میں جلد لوٹا دوں گی۔ جتنے دھیمے لہجے میں عاجزی کے ساتھ اس نے درخواست کی تھی، وہ حیران رہ گیا تھا۔ کتنے پیسے؟ 10,000۔ سندان جانتا تھا وہ اس سے کم نہیں مانگ سکتی تھی۔ اس کی ضرورتوں کا اسے بہت اچھی طرح سے علم تھا مگر پھر بھی ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ پلٹا اور دراز سے چیک بک نکال کر اس نے اس پر 10,000 کا اماؤنٹ درج کر کے اسے تھما دیا۔ یہ لو، فی الحال میرے پاس کیش نہیں ہے۔ شکریہ۔ جگمگاتی نگاہوں سے سندان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی اور پھر نرمی سے چیک تھامتے ہوئے فوراً واپس پلٹ گئی۔ سندان کو اس وقت اس کی شخصیت میں بہت بڑی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بہت سادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے پیروں میں اس وقت بہت معمولی سی سادہ چپل تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی خمدار بھویں ترشی ہوئی نہیں تھیں۔ چیک تھامتے وقت اس نے جو دایاں ہاتھ آگے کیا تھا اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے نہیں بلکہ ترشے ہوئے پالش سے پاک تھے۔ سندان کو اس کے چہرے پر بے حد تازگی اور سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس کا پورا وجود سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ چونک اٹھا۔ چادر اس نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی مگر کہاں، یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس روز پورا دن آفس میں کام کے دوران بار بار وہ اس کے دھیان میں آتی رہی۔ شام میں آفس سے واپسی کے بعد لان میں عظیم صاحب کے ساتھ شام کی چائے پیتے ہوئے وہ ان سے کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ پاپا، آپ نے کچھ محسوس کیا زرنگار کتنی بدل گئی ہے؟ اچھا، کیسے بدل گئی ہے؟ مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ وہ بدل گئی ہے بابا، کتنے دن ہوئے اس نے گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بہت چپ چپ رہنے لگی ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حنا بیٹی نے جس طرح سے گھر سنبھالا ہے، کیا اس کا ہنگامہ کرنا بنتا ہے؟ یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے جو عورت کی حیثیت سے اس کا بدترین روپ دیکھنے کے باوجود تم نے اسے بنا طلاق دیے گھر سے باہر نہیں نکالا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک شاید کب کا اسے مار کر دفنا چکا ہوتا۔ نہیں پاپا، پلیز ایسا مت کہیں، اس نے وہی کیا جو میں کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی صورت میرے اعمال مجھ تک پلٹائے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے مار کر نہیں دفنایا تو میں اسے مار کر دفنانے والا کون ہوتا ہوں؟
اگر میرے لیے مرد ہو کر معافی کی گنجائش ہے تو اس کے لیے بھی ہونی چاہیے پاپا۔ پہلے ہی بہت کچھ غلط ہو چکا ہے، اب اور نہیں۔ مگر وہ سدھر سکتی ہے، یہ توقع مت کرنا۔ جس عورت کو ایک بار برائی کی عادت پڑ جائے وہ پھر بھی تائب نہیں ہوتی۔ دیکھ لو اب بھی وہی معمول ہے اس کا، صبح گھر سے نکلتی ہے اور شام ڈھلے عشاء کے بعد بے شرموں کی طرح منہ اٹھائے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، روکنے ٹوکنے والا نہیں، پتہ نہیں سارا دن کہاں کہاں آوارہ پھرتی رہتی ہے۔ عظیم صاحب کے لہجے میں زرنگار کے لیے حقارت تھی، اور شاید ٹھیک ہی تھی، کیونکہ اس کی مصروفیت جو اب تک ان کی نظر میں رہی تھیں کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ تبھی وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے اب پاؤں پاؤں چلنے لگے تھے۔ حیا ان دونوں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ سندان بھی روز آفس سے واپسی کے بعد اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا، کبھی وہ ڈنر یا شاپنگ کے لیے نکل جاتے۔ جب سے اس کی چھوٹی بہن گھر سے بھاگی تھی، بڑی کے سسرال والوں نے اس پر پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ ہرگز اپنے باپ بھائی کے گھر نہیں جائے گی۔ تبھی وہ دونوں کبھی کبھار خود ہی اسے مل آتے تھے۔ اس روز بھی وہ کچھ ایسے ہی ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ زرنگار گھر پر تھی مگر اپنے کمرے میں بند تھی۔ حیا نے اپنے دونوں بیٹوں کو دودھ پلا کر سلا دیا۔ اس کی بیٹی عظیم صاحب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تبھی وہ دونوں مطمئن ہو کر گھر سے نکل آئے تھے۔ ان کا ارادہ پہلے کچھ شاپنگ کر کے پھر بہن کی طرف جانے کا تھا، مگر شاپنگ کے بعد جیسے ہی وہ مین سڑک پر آئے کسی نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سندان کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ یوں اچانک ایک دم سے بھلا کیا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار کسی بھیانک سی اشکال کے دو لڑکے بنا کسی کی پرواہ کیے ادھر ادھر اندھا دھند گولیاں برساتے ہوئے جا رہے تھے، اور انہی گولیوں کی زد میں ان کی گاڑی بھی آ گئی تھی۔ سندان کے بازو میں گولی لگی تھی، جبکہ گاڑی کی ونڈو توڑتے ہوئے دو گولیاں بڑی تیزی سے حیا کی کمر اور ٹانگ میں پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ اس اچانک افتاد پر چلائی تھی، جبکہ سندان نے بنا زخم اور تکلیف کی پرواہ کیے گاڑی تیز رفتاری سے بھگائی اور ٹھیک 20 منٹ کے بعد ایک قریبی پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ حیا اور اسے فوری طبی امداد مہیا کی گئی، مگر پھر بھی حیا کو لگنے والی دو گولیوں نے اسے ہمیشہ کے لیے معذور بنا دیا تھا۔ پورے 18 گھنٹے آئی سی یو میں رہنے کے بعد وہ زندہ تو بچ گئی تھی مگر اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ ہو سکی۔ جو گولی اسے کمر پر لگی تھی وہ ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گئی تھی اور وہیں اس کی معذوری کا باعث بھی بنی۔ زرنگار کو جب تک خبر ملی سندان تمام معاملہ سنبھال چکا تھا۔ اس کے بازو میں لگی گولی زیادہ گہرائی تک نہیں گئی تھی، تبھی بچت ہو گئی تھی۔ 2 دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد تیسرے روز جب وہ گھر واپس آئے سندان کی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ ایک کے بعد ایک دل پر لگنے والے زخموں حادثات نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خود عظیم صاحب بھی بہت رنجیدہ تھے۔ حیا کی تکلیف اور اس کا حال ان سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ ایسے میں بس ایک زرنگار تھی جو مستقل چپ اور باحوصلہ تھی۔ حیا کی غیر موجودگی میں اس نے اس کے دونوں بیٹوں اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تھا۔ حیا کی گھر واپسی کے بعد اگلی صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب اس نے سب کی پسند کا کھانا ٹیبل پر لگایا تو سندان حیرت سے کنگ رہ گیا۔ مگر زرنگار نے بنا اس کی حیرانی کی پرواہ کیے حیا کے لیے الگ سے ناشتہ بنایا، اور جس وقت سندان نے آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد حیا کو خدا حافظ کہنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھا وہ اپنے ہاتھوں سے آخری نوالہ بنا کر اسے کھلا رہی تھی۔ حیرانی ہی حیرانی تھی۔ سندان مشکل سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ زرنگار کا یہ روپ اس کے لیے قطعی حیران کن تھا۔ بھلا وہ اتنی اچھی گھریلو خاتون اور خدمت گزار بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کی طرح حیا بھی بے یقین تھی۔ شاید اسے بھی گمان نہیں تھا کہ زرنگار یوں گھر سنبھال سکتی ہے۔ سندان اس روز خواہش کے باوجود حیا کی پیشانی چوم کر اسے خدا حافظ نہیں کہہ سکا تھا۔ وہ وہیں دہلیز سے ہی دونوں کو خدا حافظ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ آفس میں سارا دن پھر زرنگار اس کے حواس پر سوار رہی تھی۔ وہ ابھی ایک میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اس کا سیل فون بج اٹھا اور اس نے 2-3 بیلز کے بعد ہاتھ بڑھا کر اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں اس کے گھر کا لینڈ لائن نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کی تو دوسری جانب زرنگار کی آواز سن کر پھر ساکت رہ گیا۔ میں نے دوپہر کے لیے کھانا پکا لیا ہے، آپ مصروف نہ ہوں تو گھر آ کر کھانا کھا لیجیے۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے مختصر اطلاع دے کر فون بند کر دیا کہ وہ کتنی دیر تک حیران سا بیٹھا رہا تھا۔ زرنگار کی اتنی بڑی تبدیلی نہ اس سے ہضم ہو رہی تھی نہ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تبھی اس وقت وہ اس کے بلاوے پر گھر کھانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ تاہم رات کا کھانا بھی زرنگار نے ہی تیار کیا تھا۔
وہ اس کی بھوک بھی زوروں پر تھی۔ سندان نے دیکھا وہاں کھانے کی میز پر ساری اس کی فیوریٹ ڈشز بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک نظر ٹیبل کا جائزہ لینے کے بعد چکن بریانی کی ڈش اپنی طرف کھسکائی اور اس میں سے ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیے۔ زرنگار اس کی نظر میں ایک پھوڑ عورت تھی اور اس کے اندازے کے مطابق اسے کھانے پکانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر جس وقت اس نے چاولوں کا پہلا چمچہ منہ میں ڈالا اسے زور کا جھٹکا لگا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے اتنے لذیذ چکن بریانی نہیں کھائی تھی۔ وہ پلیٹ چاول کیسے وہ چٹ کر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر بریانی کے بعد اچار، گوشت، کٹلس اور خالص کھوئے کی کھیر اس کا دل لوٹ گئی تھی۔ ہر چیز کا ذائقہ پہلی سے بڑھ کر تھا، اسے گمان ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں خدا نے اتنا ذائقہ رکھا تھا۔ حیا بھی اچھا کھانا پکاتی تھی، مگر زرنگار کے مقابل اس کے ہاتھ کا ذائقہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سندان کی طرح عظیم صاحب بھی زرنگار سے خفگی کے باوجود اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر اسے تعریف کی پرواہ نہیں تھی۔ حیا کو وہ پہلے ہی کھانا کھلا کر سلا چکی تھی۔ تبھی ٹیبل لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ عشاء کی نماز کا وقت کافی ہو چکا تھا، مگر اسے فرصت نہیں تھی۔ اب فرصت ملی تو فوراً وضو کر کے جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی، اور پھر اسی طرح کب پوری رات بیت گئی پتہ نہیں چلا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر آرام کر کے وہ کچن میں آئی تو وہاں سندان پہلے سے موجود تھا اور اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دودھ بوائل کر رہا تھا۔ آہٹ کی آواز پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور پھر زرنگار کے سلام کرنے پر اسے چند لمحوں تک یکٹک دیکھتا رہا۔ وعلیکم السلام، آپ ہٹیں میں دودھ بوائل کر دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی کل آپ نے اپنی مصروفیت ترک کر کے گھر کو اتنا ٹائم دیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج انشاءاللہ نئی ملازمہ آ جائے گی، تب تک میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سندان کی اطلاع پر بنا کوئی بحث کیے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا کہ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ حیا کو دوا کھلا کر باہر لان میں آیا، اس نے زرنگار کو سیاہ چادر میں ملبوس گھر کا گیٹ پار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا اندر جلا اور پھر جیسے وہ چونک اٹھا۔ یہ چادر اس نے کہیں دیکھی تھی اور کہاں دیکھی تھی اسے ایک دم سے یاد آ گیا تھا۔ اس روز خدا کے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سیاہ چادر میں نمازیوں کی جوتیاں صاف کرتی وہ کوئی اور نہیں زرنگار نصیر تھی۔ وہ زرنگار نصیر جس کی بہن کی زندگی اور عزت کو اس کی فریبی محبت کا نانگ ڈس گیا تھا، جو اسے اپنی مری ہوئی بہن کی بربادی کا انتقام لینے کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی، جسے صرف اور صرف اس کی ذلت اور اذیت درکار تھی، اور اس کے لیے اس نے خود کو گناہ کی محفلوں کی زینت بنا لیا تھا۔ بنا اللہ کی ناراضی اور اپنے نقصان و انجام کی پرواہ کیے اس نے خاردار راستوں پر سفر شروع کر دیا، جو اس کے لیے ایک سزا بن گئی تھی۔ وہیں زرنگار نصیر اب مسجد کی سیڑھیوں پر اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کا پائپ چھوٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ٹرانس کی کیفیت سے نکل کر اس نے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی اور اس کے پیچھے نکل پڑا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ بدلی ہوئی زرنگار کا پورا دن گھر کی چار دیواری سے باہر کن کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ ایک طرح سے وہ اس کی جاسوسی کر رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسے مل گئی۔ اسی سادہ سی سیاہ چادر میں ملبوس وہ سیلاب زدگان کی عارضی پناہ گاہوں میں کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ وہاں اس کے ساتھ کچھ اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر سندان نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے اجنبی تھیں۔ شاید ان سب لڑکیوں کا ایک ہی گروپ تھا جو کسی فلاحی تنظیم سے وابستہ تھا، یا پھر وہ اپنے طور پر یہ سب کر رہی تھیں، مگر جو بھی تھا وہ بہت قابل ستائش تھا۔ قدرتی آفات کے شکار پر پریشان اور مصیبت میں گھرے ان لوگوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک چھپ کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جو خود نہیں بدلی تھی بلکہ اللہ نے اسے بدل دیا تھا، اور صرف اسے ہی کیا، اس کی تو ساری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ سندان حسن نے اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے نئی ملازمہ رکھ لی تھی، مگر زرنگار کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو جیسے ساری دنیا سے ہی غافل ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں اس کا وجود جو نازیبا کپڑوں میں محفلوں میں سب کے لطف کا سامان بنتا تھا، اب ہمہ وقت سیاہ چادر میں لپٹا رہتا۔ وہ چہرہ جس پر وہ پارلروں میں ہزاروں روپے خرچ کر کے خوبصورتی اور چمک لاتی تھی، اب بنا کسی خرچ کے اس کے چہرے پر ایسی تازگی اور نور دیکھنے کو ملتا تھا کہ خود سندان کی آنکھیں ٹھٹک کر رہ جاتی تھیں۔ وہ نہایت خوش طبع ہوا کرتی تھی۔ ٹیلی ویژن دیکھنا، ملنا ملانا، شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اب یا تو وہ گھریلو کاموں میں مصروف نظر آتی تھی، نہیں تو خود کو اپنے کمرے میں بند کیے بس قرآن پاک سامنے رکھے پڑھتی رہتی اور روتی رہتی۔
سندان کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن روزے سے ہوتی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ فرصت کے لمحات میں وہ اپنی بیٹی اور دونوں جڑواں بیٹوں کو اسلام کی ہسٹری اور دینی واقعات سناتی رہتی، انہیں روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرواتی رہتی۔ اس طرح وہ ان کی اخلاقی تربیت کر رہی تھی، وہ تربیت جو ماہانہ ہزاروں روپے لے کر بڑے بڑے ادارے بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تینوں بچے اب اس کے آگے پیچھے گھومتے دکھائی دیتے تھے۔ روز وہ انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے متعلق کچھ بتا رہی ہوتی تو کبھی حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہر بار اس کا انداز بیان دلچسپ ہوتا تھا کہ بچے اگلی رات کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے۔ انہیں کسی ٹام جیری، کسی سنڈریلا، کسی شہزادے یا پری کی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی تھی تو اس بات سے کہ جانے آج ان کی ماں کس صحابی، کس نبی، کس اللہ کے برگزیدہ بندے کی زندگی کے خوبصورت واقعات انہیں بتائیں گی۔ میٹھے میٹھے پیارے نام والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتوں، ساتھیوں، ان کے پسند ناپسند، ان کے حالات، مشکلات، خاندان، قبائل اور جنگوں کا بتائیں گی۔ انہیں ان ساری باتوں سے روشناس کروائیں گی جو فی الحال ان کی درستی کتب اور استاد انہیں نہیں بتا سکے تھے۔ یہ زرنگار ہی تھی جس کی بتائی ہوئی دلچسپ معلومات نے انہیں قرآن پڑھنے اور اسے صحیح ترجمہ کے ساتھ پڑھنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی انہیں سناتی تھی ساتھ میں یہ ضرور بتاتی تھی کہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر فلاں سورہ میں کیا ہے۔ آپ لوگ جب یہ سورہ پڑھیں گے تو لازمی طور پر اس واقعے کا سارا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی جاننے کے تجسس نے انہیں آگے سے آگے بڑھنے پر اکسایا تھا، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے پر مجبور کیا تھا۔ یہی چیز تھی جس نے ان معصوم پھولوں کے ذہنوں کو کسی بھی برائی کا رنگ لگنے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ لوگ کہیں جا کر بھی نہ کوئی غلط حرکت کرتے تھے، گالی گلوچ، شرارت، نہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی خواہش۔ الٹا سندان اگر کچھ غلط کہہ بیٹھتا تو وہ فوراً اسے سمجھانے بیٹھ جاتے کہ بابا یہ غلط ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ ایسے ہیں، ایسے کرتے تھے، اور وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ وہ بچے ہی تھے جن سے اسے گھر میں داخل ہوتے اسلام کرنے کی عادت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ جس عورت نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اب اس عورت کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے زاد راہ بنا دیا تھا۔ وہ اندر اندر کمزور پڑتا چلا گیا۔ جو ملازمہ اس نے رکھی تھی فقط چند دنوں میں ہی اس نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ صرف تنخواہ کے لالچ میں وہ کوئی بھی کام سلیقے سے نہ کر پاتی تھی، اوپر سے ایک نمبر کی چور تھی۔ فقط چند روز میں موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ کتنی ہی چیزوں پر ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ سندان کو مجبوراً اسے فارغ کرنا پڑا، کیونکہ زرنگار کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کے بعد اب کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اسے پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب وہ آفس سے سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس بھرے بھرے سراپے کے باوجود وہ بے حد جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ زرنگار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرنگار جائے نماز رکھ کر ایک لفافہ اٹھا لائی۔ یہ لیں، یہ آپ کے پیسے ہیں، میں نے واپس کرنے کے وعدے پر لیے تھے۔ اتنی خودداری اور وعدے کی پاسداری وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے واپس لینے کی نیت سے نہیں دیے تھے۔ ویسے بھی جہاں وہ پیسے خرچ ہوئے ہوں گے یقیناً کوئی اچھا کام ہوگا، تھوڑا ثواب کا حقدار مجھے بھی بن جانے دو۔ جس طرح سے وہ زرنگار کو دیکھ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچھی بات ہے، مگر میں نے نہایت مجبوری کے تحت وہ لیے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اب اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگتی، مگر کیا میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی تبدیلی؟ یہی شر سے خیر کی طرف جو تم پلٹی ہو، اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں صرف ایک لمحے کے لیے اپنے گناہوں پر نادم ہوئی تھی، اور میرے اللہ نے اسی ایک لمحے کو پسند فرما کر میری زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ میرے لیے کون سا راستہ درست ہے اور کون سا غلط۔ کاش یہ تبدیلی چند سال پہلے آ جاتی تو میری زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ نہیں، ایسا مت کہیں، خدا نہ کرے جو آپ کی زندگی برباد ہو۔ آپ اس وقت برباد زندگی گزار رہے تھے جب آپ کو گناہ اور ثواب کا شعور نہیں تھا۔ اب تو اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے،
اب اگر ایسا کچھ کہیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا، مگر ایک درخواست تو کر سکتا ہوں نا۔ پہلی بار وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے نہایت اپنائیت سے بول رہا تھا۔ زرنگار کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش آ گئی۔ جی حکم کریں، حکم نہیں درخواست ہے، پلیز کھانا آپ خود پکایا کرو، میں نے ملازمہ کو فارغ کر دیا ہے، اب یہ گھر آپ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور درخواست بھی کرنی تھی۔ اسے سر جھکاتے دیکھ کر وہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ زرنگار کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ ایک بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق بھی فرض کیے ہیں۔ حیا اب اس فرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہے، مگر لب دباتے ہوئے اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ زرنگار کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا گنہگار ہوں، بدلے میں تم نے بھی میرا دل دکھانے اور خون جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں زرنگار تم نے اپنی حدود کا خیال رکھا ہے، تم نے میری امانت میں خیانت جیسی بددیانتی نہیں کی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہی ثانیہ ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اب میں تمہارا اور تم میری گنہگار نہ رہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ زرنگار کو اپنی جاں فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ بھلا اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس ٹاپک پر کہاں بات ہوئی تھی؟ اس نے تو کبھی اسے فرصت سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کتنا شاندار مرد تھا۔ وہ تو اس پر صرف اپنی نفرت ظاہر کر پائی تھی، محبت ظاہر کرنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، مگر اس کے پیارے رب نے خود بخود سارے فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ زرنگار نے مان لیا جب وہ کہتا ہے کہ میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، تو ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف آنے والوں کے لیے واقعی وہ اپنے سارے بندوں کے دل بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد عظیم صاحب کو چائے دے کر، حیا کو کھانا کھلا کر اور بچوں کو ان کے من پسند واقعات سنا کر سلانے کے بعد وہ سندان کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس کی ٹانگیں واضح کپ کپا رہی تھیں۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، تسبیحات بھی پڑھی تھیں، مگر اس روز کمرہ بند کر کے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پائی تھی۔ سندان نے کہا تھا کہ اسے رب العزت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا وہ اس کے پاس چلی آئی تھی، جو اس کا محافظ تھا، صاحبان تھا، اس کے لیے ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے، جس نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تنہا نہیں کیا تھا بلکہ معاف کیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے پش کرتے ہوئے اس نے اندر کمرے پر نگاہ ڈالی۔ سندان بیڈ پر نیم دراز نیند کو شکست دیے پوری شدت کے ساتھ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص اپنی تمام تر وجاہت اور خوبیوں کے ساتھ اس کا تھا اور اسے ہمیشہ اس کا رہنا تھا۔